2 دن گزر گئے، دیہات سے کوئی کام کی خبر نہیں آ رہی تھی۔ کام کی صرف اتنی سی خبر ملی کہ وقوعہ کی رات ایک گاؤں کے ایک آدمی نے 2 آدمیوں کو گاؤں کے قریب سے گزرتے دیکھا تھا۔ ان کے ساتھ ایک عورت تھی۔ اس آدمی نے میرے مخبر کو بتایا کہ اسے ایسی آواز سنائی دی تھی جیسے عورت رو رہی تھی۔ اس نے اس خیال سے دھیان نہ دیا کہ یہ لوگ کسی ماتم پر جا رہے ہوں گے۔ اندھیرے میں اسے سائے سے نظر آئے تھے جن سے صاف پتہ چلتا تھا کہ ان کے ساتھ ایک عورت ہے۔ رات کے غالباً 9 بج رہے تھے۔ میں اور رگھوناتھ تھانے کے لان میں کرسیوں پر بیٹھے گپ شپ لگا رہے تھے۔ بیگی آ گئی، کہنے لگی اندر چلو، یہاں کوئی دیکھ لے گا۔ میں اسے اور رگھوناتھ کو اپنے ڈیرے میں لے گیا۔ بیگی لاپتہ لڑکی اور اس کے خاندان کے متعلق رپورٹ دینے آئی تھی۔ اس نے بتایا کہ جو لڑکی لاپتہ ہوئی ہے وہ نیک اور شریف لڑکی ہے، خاندان بھی نیک ہے۔ بیگی اس لڑکی کو جانتی تھی۔ اس کی نظر ہر لڑکی اور لڑکے پر رہتی تھی کیونکہ اسے رشتے ناطے کرنے کا کاروبار چلانا ہوتا تھا، اور کوئی فرمائش کرے تو دوستی بھی کرانی ہوتی تھی۔ بیگی نے بتایا کہ یہ لڑکی اپنی مرضی سے کسی کے ہاتھ آنے والی نہیں تھی۔ بیگی نے بتایا کہ اس لڑکی کی بڑی بہن شادی شدہ ہے مگر گھر بیٹھی ہے کیونکہ خاوند کو اس کے چال چلن پر شبہ ہے۔ بیگی نے کہا، میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ وہ بد چلن نہیں۔ تم کس طرح جانتی ہو؟ میں نے پوچھا۔ میں پیغام لے کر جاتی تھی لیکن اس لڑکی نے مجھے دھتکار دیا تھا، بیگی نے جواب دیا، اور ایک ایسا انکشاف کیا کہ میں چونک اٹھا۔ اس نے کہا، یہ جو آدمی قتل ہو گیا ہے وہ اس شادی شدہ لڑکی کے ساتھ دوستی کرنا چاہتا تھا۔ وہ کبھی اس کی دکان میں کچھ خریدنے کے لیے گئی تھی، دکاندار اس پر مر مٹا۔ اس نے یہ کام مجھے سونپا کہ اس کے ساتھ دوستانہ کرا دوں۔ میں 2 بار اس آدمی کا پیغام لے کر اس لڑکی کے گھر گئی، دونوں بار اس کا خاوند آ گیا۔ میں تیسری بار گئی تو اس لڑکی نے مجھے گالیاں دے کر گھر سے نکال دیا۔ وہ دراصل ایسی ویسی ہے ہی نہیں، لیکن خاوند اسے اپنے گھر لے جاتا نہیں۔ بیگی کے ساتھ اور بہت سی باتیں ہوئیں، لیکن میں سوچتا رہا کہ اس لڑکی کے خاوند نے ہی سالی کو گم نہ کرا دیا ہو۔ اس کے ساتھ مقتول کا تعلق بھی تھا، اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ اس آدمی کے ساتھ گفتگو کی جائے۔ وہ تعلیم یافتہ شہری تھا۔ میں نے صبح کے وقت اسے تھانے بلایا۔ ہر شہری کی طرح جسے تھانے بلایا جاتا ہے وہ ڈرا ہوا تھا۔ میں نے تسلی دلاسا دے کر اس کا حوصلہ تازہ کیا اور پوچھا، اپنی بیوی کو بساتے کیوں نہیں؟ وہ اس قدر خوف زدہ تھا کہ غلاموں کی طرح بولا، بسا لوں گا جناب، آج ہی اسے گھر لے جاؤں گا۔ تم اسے گھر لے جاؤ یا نہ لے جاؤ، میں نے کہا، مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں۔ میں نے پوچھا تھا کہ اسے تم نے گھر سے کیوں نکال دیا ہے؟ کیونکہ اس کا چال چلن اچھا نہیں؟ ہاں حضور، اس نے جواب دیا، یہی بات ہے۔ تمہیں کیسے پتا چلا تھا کہ اس کا چال چلن اچھا نہیں؟ میں نے پوچھا۔ ہمارے محلے میں ایک بدکار عورت رہتی ہے، اس نے جواب دیا، اس کا نام بیگی ہے۔ وہ مردوں عورتوں کے یارانے لگاتی رہتی ہے۔ میں نے اسے 2-3 بار دیکھا کہ میری غیر حاضری میں میری بیوی کے ساتھ رازداری سے باتیں کر رہی تھی۔ پھر میں نے اپنی بیوی پر نظر رکھی۔ ایک بار اسے اس دکاندار کے گھر جاتے دیکھا جو قتل ہو گیا ہے، پھر ایک بار اسے اس کی دکان سے نکلتے دیکھا۔ یہ دکاندار مارا گیا ہے، اللہ اس کے گناہ معاف کرے۔ سخت بدکار آدمی تھا، شریف لوگ اس کے سائے سے بھی بدکتے تھے۔ یہ عورت جس کا نام بیگی ہے اس کی دلالی کرتی رہی ہے۔ بیگی کو وہ خوب مال کھلاتا تھا۔ میں غیرت کے جوش میں ایک روز اس دکاندار کی دکان پر چلا گیا۔ میں یہ سوچ کر گیا تھا کہ شاید یہ کم بخت میری بیوی کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ میں تیار ہو کر گیا تھا مگر اس سے بات ہوئی تو اس نے کہا کہ تم اپنی بیوی کو سنبھالو، میں اتنا کمینہ نہیں ہوں کہ محلے کی بہو بیٹیوں کا بھی خیال نہ کروں۔ میں خود تمہارے ساتھ بات کرنا چاہتا تھا، اچھا ہوا کہ تم خود ہی آ گئے۔ تمہاری بیوی میری دکان میں آ جاتی ہے۔ میں نے اسی روز بیوی کو گھر بھیج دیا۔ میں نے اس پر کم و بیش 2 گھنٹے جرا کی لیکن قتل کی واردات کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نظر نہ آیا۔ اس سے اس کی سالی کے متعلق پوچھا۔ اس نے حیرت کا اظہار کیا اور کہا، میں اسے شریف لڑکی سمجھتا رہا ہوں لیکن اپنی بیوی کو بھی میں شریف ہی سمجھتا تھا۔ یہ لڑکی یعنی سالی میرے پاس 3-4 دفعہ آئی تھی اور مجھے کہا تھا کہ میں اس کی بہن پر جھوٹا الزام عائد کر رہا ہوں۔
میں نے اسے بتایا کہ دکاندار یعنی مقتول نے مجھے یقین دلایا ہے کہ تمہاری بہن اس کے پاس جاتی رہی ہے۔ میری سالی نے مجھے برا بھلا بھی کہا تھا۔ اس آدمی کی باتیں کچی کچی اور دوغری تھیں۔ وہ بیک وقت بزدل بھی تھا اور دلیر بھی۔ کبھی وہ یوں بات کرتا جیسے بے حد کمزور اور ڈرپوک آدمی ہے، کبھی یوں شیر ہو جاتا کہ جیسے میرے منہ پر گھونسا دے مارے گا۔ اس قسم کے لوگ ہمیشہ انتہائی قدم اٹھایا کرتے ہیں۔ ان میں غصے کی لہر آ جائے تو قتل یا خودکشی کر لیتے ہیں، اگر دوسری لہر آ جائے تو دشمن کے پاؤں میں سر رکھ دیتے ہیں۔ بیگی نے ایک اور ملاقات میں مجھے بتایا تھا کہ اس آدمی کو اپنی بیوی کے خلاف وہم ہو گیا تھا اور مقتول نے اس کی بیوی کو ذلیل کرنے کے لیے اس کے خاوند کو بھڑکا دیا ہے۔ بہرحال میں نے اس آدمی کو کہہ دیا کہ وہ ہر روز صبح کے وقت تھانے میں آ جایا کرے۔ میں اسے قتل کی واردات یا اس کی سالی کی گمشدگی کے ساتھ کسی نہ کسی حد تک وابستہ سمجھنے لگا تھا، اور میں یہ بھی سمجھنے لگا تھا کہ مقتول اس کی بیوی کو اس کے خاوند کے دل میں غلط فہمی پیدا کر کے بلیک میل کرتا رہا تھا۔ میری اس رائے کی تصدیق بیگی نے بھی کی تھی۔ میں نے رہونات سے کہا کہ اس لڑکی کی گمشدگی کی تفتیش ہم دونوں مل کر ہی کریں تو بہتر ہے۔ ضروری نہیں تھا کہ اس واردات کا تعلق قتل سے ہو، لیکن پولیس کو گھپ اندھیرے میں کالے رنگ کی بلی ڈھونڈنی پڑتی ہے۔ ایسے اندھیرے میں ہلکی سی آہٹ سنائی دے تو پولیس اسے بلی کی آہٹ سمجھ لیتی ہے۔ یہی حال میرا تھا۔ میں تنکوں کے سہارے ڈھونڈ رہا تھا۔ پولیس کے لیے انتہائی معمولی چیزیں یا کسی معصوم سے بچے کی کہی ہوئی توتلی سی بات بھی بہت بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ میں اس لڑکی کو جس کی چھوٹی بہن لاپتہ ہو گئی تھی اور جسے خاوند نے مقتول کے ساتھ وابستہ کر کے میکے بٹھا دیا تھا، ملنے کا فیصلہ کیا، لیکن میں اسے تھانے نہیں بلانا چاہتا تھا۔ اس کے گھر کا اتا پتہ معلوم کر کے میں رات کو پرائیویٹ کپڑوں میں اس کے گھر چلا گیا۔ وہاں جانے کا میرے پاس جواز تھا۔ اس گھر کی جوان اور کنواری لڑکی لاپتہ ہو گئی تھی۔ میں اس کے باپ سے ملا۔ وہ واقعی بیچارہ شریف انسان تھا۔ 2 دنوں میں اپنی بچی کے غم میں 80 سال کا بوڑھا ہو گیا تھا۔ میں اس کے دل کے روگ کو سمجھتا تھا۔ میں نے باتوں سے اس کا روگ کم کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ یہ کہہ کر رو پڑا اس عمر تک صرف ایک کمائی کی تھی اور وہ تھی عزت۔ بیٹھے بٹھائے وہ بھی گئی۔ بڑی لڑکی بد چلنی کے الزام میں گھر بیٹھی ہے اور چھوٹی لاپتہ ہے۔ آپ کو کیسے بتاؤں کہ اپنے آپ کو خودکشی سے کس طرح روک رہا ہوں۔ میں نے اسے یقین دلایا کہ اس کی بڑی بیٹی بد چل نہیں ہے اور میں اسے آباد کرنے کا بندوبست کر دوں گا۔ اس کے خاوند کو میں نے پابند کر رکھا ہے۔ آپ ذرا اپنی بڑی لڑکی کو میرے پاس الگ بٹھا دیں، مجھے اس سے بہت کچھ پوچھنا ہے۔ نتائج مجھ پر چھوڑیں، مجھے اس وقت تھانے دار نہ سمجھیں۔ میں آیا تو اپنی ڈیوٹی پر ہوں، لیکن مسلمان کی حیثیت سے آیا ہوں۔ دیکھ لیں وردی اتار کر اندھیرے میں آیا ہوں۔ وہ اندر گیا اور بڑی بیٹی کو میرے پاس بھیج دیا۔ اسے دیکھ کر میں نے محسوس کیا کہ ایک شریف باپ کی ایک بدقسمتی یہ ہوتی ہے کہ وہ بیٹیوں کا باپ ہے، اور دوسری بد نصیبی یہ کہ اس کی بیٹیاں خوبصورت ہیں۔ یہ لڑکی خوبصورت تھی، اور جو لاپتہ ہو گئی تھی وہ بھی یقیناً خوبصورت ہوگی۔ میں نے اس کی بڑی بہن کو بڑی ہی غور سے دیکھا۔ وہ اداس تھی۔ مجھے اس کے چہرے مہرے میں بد چلنی نظر نہ آئی۔ ہم تو ایک نظر میں چہرے پڑھ لیا کرتے ہیں۔ میں نے اس کے ساتھ ہمدردانہ باتیں کر کے اس کا ڈر دور کر دیا اور اسے کہا، مجھے تھانے دار نہیں اپنا بھائی سمجھ کر ہر ایک بات بتا دو، کیونکہ اس میں تمہارا ہی بھلا ہے۔ اپنی بہن کے متعلق بھی مجھے سب کچھ بتا دو۔ تمہاری ازدواجی زندگی اور تمہاری بہن کی زندگی کا دار و مدار اسی پر ہے کہ تم مجھے کیا بتاتی ہو اور کیا چھپاتی ہو۔ سب سے پہلے مجھے اپنے متعلق بتاؤ کہ وہ جو دکاندار قتل ہو گیا ہے وہ تمہاری بدنامی کا باعث کس طرح بنا۔ اس نے جو بیان دیا اس کے کچھ الفاظ آج بھی یاد ہیں، میں ذرا مختصر کر کے سنا دیتا ہوں۔ اس نے کہا، ایک بار میں کچھ چیزیں خریدنے اس آدمی کی دکان میں چلی گئی۔ مجھے بالکل علم نہیں تھا کہ وہ ہمارے محلے میں پچھلی گلی میں رہتا ہے۔ میں برقعے میں تھی، اس کی دکان میں نقاب اٹھا دیا۔ وہ بڑے مزے سے باتیں کرتا تھا جیسے وہ مجھے جانتا پہچانتا ہو۔ اس نے کوئی بہودہ بات نہیں کی۔ میں بھی اسے ایک با اخلاق دکاندار سمجھ کر اس کے ساتھ باتیں کرنے لگی۔ میں نے چوڑیوں کا ایک سیٹ، ایک انگیا، 2 گز ربن اور 2 پراندیاں لی۔ اس نے بہت ہی کم قیمت لی۔
جس سے میں حیران ہوئی۔ وہ باتوں باتوں میں مجھ سے میرے گھر کا پتہ، والد صاحب کا اور خامد کا نام پوچھ چکا تھا۔ میں نے قیمت کے متعلق اسے کہا کہ آپ مال اتنا سستا بیچتے ہیں؟ اس نے کہا یہ صرف تمہارے لیے ہے کیونکہ تم میری پڑوسن ہو، میں تمہارے ابا جان کا برخوردار ہوں۔ اس طرح اس نے میرے دل میں احترام سا پیدا کر دیا۔ 2-3 روز بعد ہمارے محلے کی ایک بڑی ہی بدنام عورت میرے پاس آئی۔ اس کا نام بیگی ہے، میرے میکے گھر آیا کرتی تھی اور میری امی کو میرے لیے رشتے بتایا کرتی تھی۔ اب میں اپنے خامن کے گھر تھی، وہ کہیں باہر گئے ہوئے تھے۔ بیگی آئی تو میرے ساتھ پیار اور محبت کی باتیں کرنے لگی۔ اس بدبخت عورت میں یہ وصف ہے کہ اپنے دشمنوں کے دل بھی مو لیتی ہے۔ اس نے ادھر ادھر کی باتیں کی اور بڑی استادی سے اس دکاندار کا ذکر چھیڑ دیا، اس کی تعریفیں کرنے لگی۔ میں نے کچھ بھی محسوس نہ کیا۔ اچانک میرا خامد آ گیا۔ بیگی کو دیکھ کر اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ بیگی چلی گئی تو خامد نے مجھ سے پوچھا کہ اس کے ساتھ کیا باتیں ہو رہی تھیں۔ میں نے انہیں بتایا کہ کوئی خاص بات نہیں ہوئی۔ انہوں نے ذرا غصے سے کہا کہ آئندہ یہ عورت یہاں نہ آئے۔ میرے خامد میں یہ خامی ہے کہ وہمی ہے۔ 2 روز بعد بیگی پھر آ گئی۔ میں دعائیں کرنے لگی کہ یا خدا وہ نہ آ جائیں۔ مجھ میں اتنی چالاکی نہیں تھی کہ اس چالاک اور ہوشیار عورت کو ٹال کر گھر سے نکال دیتی۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ وہ آ گئے اور غصے میں دوسرے کمرے میں چلے گئے۔ اب کہ بیگی نے بڑے اچھے لہجے میں میرے دل میں یہ بات ڈال دی کہ وہ دکاندار مجھے چاہتا ہے، میں سر سے پاؤں تک کانپ اٹھی۔ اسے ٹالا، وہ چلی گئی تو خامد نے صاف الفاظ میں میرے چال چلن کے خلاف شک کا اظہار کر دیا۔ ان کا وہم دور کرنا میرے بس سے باہر تھا۔ میری قسمیں ان کا شک رفع نہ کر سکی۔ اگلے روز وہ کٹنی بدکار پھر آ گئی۔ میں نے سوچا تھا کہ اسے شرافت سے سمجھا دوں گی کہ یہاں نہ آیا کرے، لیکن اس نے اس دوزخی دکاندار کا پیغام مجھے دے کر میرا خون گرما دیا۔ میں نے اسے گالی گلوچ کر کے گھر سے نکال دیا۔ 2 ہی دن گزرے ہوں گے کہ دروازے میں سے کسی نے ایک لفافہ اندر پھینکا۔ میں نہیں دیکھ سکی کہ وہ کون تھا۔ خامد گھر نہیں تھا۔ لفافہ کھولا تو اسی دکاندار کا پیغام نکلا، مگر الفاظ ایسے تھے کہ میں یہ رکا خامد کو نہیں دکھا سکتی تھی۔ مثلا اس قسم کے الفاظ کہ میں انتظار کرتا رہا اور تم نہ آئیں۔ اگر یہ رکا خامد دیکھ لیتا تو اسے یقین ہو جاتا کہ میں اس کے پاس جاتی رہتی ہوں۔ میں نے رکا پھاڑ کر جلا دیا اور سوچنے لگی کہ بدماش مرد شریف لڑکیوں کے پیچھے اس دلیری سے بھی پڑ جایا کرتے ہیں۔ میں نے پردے میں زندگی گزاری اور پردے میں ہی گزر رہی تھی۔ میں اس کے گھر چلی گئی اور اس کی بیوی کو بتایا کہ اپنے خامند کو باز کرائے۔ مجھے توقع تھی کہ وہ تڑپ اٹھے گی کہ اس کا خامند ایسا ہے، لیکن اس نے کہا کہ وہ تو میرا نام کا خامند ہے۔ مردود نے باہر نہ جانے کتنی بیویاں رکھی ہوئی ہیں۔ جب کبھی شکایت کرتی ہوں تو برتن توڑ دیتا ہے، گالیاں بکتا ہے اور 1-2 تھپڑ بھی جڑ دیتا ہے۔ میں تو اس کافر کے بچے پال رہی ہوں۔ میں اپنا سا منہ لے کر اس کے گھر سے نکلی۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ میرا وہمی خامد میرا پیچھا کر رہا ہے۔ میں اس دکاندار کی دکان پر چلی گئی، اس پر خوب برسی، منہ میں جو آیا بک ڈالا، لیکن وہ ہنستا رہا اور محبت کا اظہار کرتا رہا۔ میں گھر آئی تو یہ اطمینان ہوا کہ خامد نہیں آیا تھا۔ اس سے اگلی شام میری قسمت کا فیصلہ ہو گیا۔ خامد گھر آیا تو اس نے یہ حکم سنایا کہ ابھی اپنے گھر چلی جاؤ، میں تمہیں نہیں رکھ سکتا۔ میں نے اس کے پاؤں پکڑ لیے۔ اس نے کہا تم سمجھتی ہو کہ میں ورکشاپ چلا جاتا ہوں اور تم آزاد ہو جاتی ہو؟ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ کل تم اس بدماش کے گھر گئیں، وہ تمہیں وہاں نہ ملا تو اس کی دکان پر گئیں۔ جب تم وہاں سے نکلی تو میں اس بدکار سے ملا۔ میں اسے قتل کرنے کے لیے گیا تھا، لیکن اس نے مجھے بتایا کہ وہ نہیں بلکہ تم اس کے پیچھے پڑی ہوئی ہو۔ وہ کہتا ہے کہ اسے محلے داری کا خیال ہے اور تم اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ اگر تم سچی ہو تو اس کے گھر اور اس کی دکان پر کیوں گئی تھی؟ میں اسے بتا نہیں سکتی تھی کہ اس نے مجھے زبانی اور تحریری بےہودہ پیغام بھیجے ہیں، ورنہ وہ پوچھتا کہ رکا کہاں ہے۔ میں ایسے چکر میں آئی جس سے نکلنا مجھے آتا ہی نہیں تھا۔ میں غم اور غصے سے جلتی بھنتی اپنے گھر آ گئی۔ امی اور ابا جان کو بتایا تو انہوں نے سر پیٹ لیے۔ میری چھوٹی بہن نے سنا تو اس پر پاگل پن کا دورہ پڑ گیا۔ یہ اس کی ایک کمزوری ہے، برداشت تو کرتی ہی نہیں۔ اب بھی مجھے ڈر ہے کہ اسی پاگل پن میں گھر سے نکل گئی ہے اور دریا میں ڈوب مری ہے۔ کیا وہ واقعی پاگل ہے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، اس نے جواب دیا، اچھی خاصی عقل مند اور سلیقہ شعور لڑکی ہے۔ اگر اسے غصہ آ جائے تو پاگلوں کی حرکتیں کرنے لگتی ہے۔ پھر یوں ہوا کہ میری امی اور میرے ابا جان میرے خامند کے پاس گئے۔ اس وہمی شخص نے 2-4 اور باتیں گھڑ کے مجھے بد چلن قرار دے دیا۔
ہم 2 ہی بہنیں ہیں، خدا نے بھائی دیا ہی نہیں۔ ہماری آپس میں سہیلیوں کی طرح رازداری اور بے تکلفی ہے۔ چھوٹی بہن نے مجھ سے پوچھا کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ میں نے اسے اصل واقعہ سنا دیا۔ وہ میرے خامند کے پاس گئی اور اسے سمجھانے کی کوشش کی، مگر بے سود۔ معلوم نہیں کس کی نظر لگی، ہماری اتنی پیاری اور باعزت زندگی تباہ ہو گئی۔ دن گزرنے لگے۔ ایک روز بیگی یہاں بھی آ گئی۔ میری ماں کے پاس بیٹھ کر میرے متعلق افسوس کا اظہار کیا، پھر میرے خامند کے خلاف باتیں کی۔ میرا بس چلتا تو میں اس کا گلا دبا دیتی۔ وہ میرے پاس آ بیٹھی اور بڑے پیار سے کہنے لگی کہ تمہاری یہ حالت میری وجہ سے ہوئی ہے، گھبراؤ نہیں، میں تمہارے خامند کا دماغ صحیح کر لوں گی۔ اس قسم کی باتوں سے اس نے میرے دل پر قبضہ کر لیا اور کہا، تمہارے پاؤں دراصل وہ نہیں جمنے دے رہا، وہ جو تم پر مرتا ہے۔ تم صرف ایک بار اس کے پاس چلی جاؤ، اس نے قسم کھائی ہے، صرف ایک بار آ جائے، پھر وہ تمہارے خامند کے دل سے سارے وہم نکال دے گا۔ میں نے بیگی کو گالی گلوچ کی، مگر اس پر ذرا بھر اثر نہ ہوا۔ الٹا بولی، تم شادی شدہ ہو، تمہارا کیا بگڑ جائے گا، ورنہ ساری عمر گھر بیٹھی رہو گی اور لوگ تمہیں بد چلن سمجھتے رہیں گے۔ اسے لعنت ملامت کر کے گھر سے نکالا۔ منہ چھپا کر رونے کے سوا میں کر بھی کیا سکتی تھی۔ میں نے چھوٹی بہن کو بتا دیا کہ آج یہ بات ہوئی ہے۔ وہ امی اور ابا جان کو بتائے بغیر میرے خامند سے ملی اور اسے بتایا اور اسے شرم بھی دلائی، مگر اس پر کچھ اثر نہ ہوا۔ ایک روز بہن مجھے بتائے بغیر کسی کے گھر جانے کا بہانہ کر کے اس مردود دکاندار کے پاس چلی گئی۔ واپس آئی تو میں نے دیکھا کہ وہ بہت اکھڑی اکھڑی سی تھی۔ میں نے پوچھا کہ اپنی سہیلی سے لڑ کر آئی ہو؟ تب اس نے بتایا کہ وہ اس دکاندار کی دکان پر گئی تھی اور اسے کہا کہ اس نے ایک جوان لڑکی کی زندگی تباہ کر دی ہے۔ اس نے میری بہن کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا۔ میری بہن اس کے آگے روئی بھی، اس کی منت بھی کی اور کہا کہ وہ میرے خامند سے یہ کہہ دے کہ یہ سب جھوٹ تھا، مگر اس دوستی نے پوری بے شرمی سے میری بہن کو کہا، تمہاری بہن نے میری بات ایک بار بھی نہیں مانی، اس کی جگہ تم تھوڑی سی دیر کے لیے آ جاؤ، میں تمہارے بہنوئی کو یقین دلا دوں گا کہ تمہاری بیوی پاک صاف عورت ہے۔ ظاہر ہے کہ میری بہن ایسی بات برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے اسے دھتکار دیا تو وہ بولا، اگر بہن کو خامند کے گھر آباد کرنا چاہتی ہو تو میری بات مان جاؤ، یہ ساری دکان تمہاری ہے، جو کچھ پسند ہے اٹھا لے جاؤ۔ میں سمجھ گئی کہ یہ گنڈا اتنا دلیر کیوں ہے۔ میں یہ بھی جان گئی کہ میرا خامند میرے والدین کی پرواہ کیوں نہیں کرتا، صرف اس لیے کہ ہمارا کوئی بھائی نہیں، کوئی ماموں نہیں، چچا نہیں، تایا نہیں، ایک ابا جان ہیں، وہ بوڑھے بھی ہیں اور بلے مانس بھی۔ ہم دونوں بہنیں انہیں کوئی بات بتاتی ہی نہیں تھی۔ ایک روز میری بہن کسی گھر سے واپس آ رہی تھی، برقعے کا نقاب نیچے تھا۔ راستے میں اسے یہ دکاندار مل گیا۔ اس نے برقعے میں بھی میری بہن کو پہچان لیا، اسے روک کر کہنے لگا، تم دونوں بہنیں پتھر ہو، اس کی ازدواجی زندگی بچا لو، آؤ میرے ساتھ، آدھے پونے گھنٹے بعد واپس آ جانا۔ بہن نے اسے دھتکارا تو اس نے دھمکی دی، یاد رکھو تمہارا رشتہ یہاں کہیں بھی ہوا، میں وہاں جا کے کہہ دوں گا کہ اس لڑکی کے میرے ساتھ تعلقات ہیں۔ میری بہن سٹ پٹائی ہوئی گھر آئی اور یہ بات مجھے سنائی۔ میں تو ڈرپوک ہوں، وہ دلیر ہے، مگر رو پڑی اور کہنے لگی کہ ہمارے 1-2 بھائی ہوتے تو آج ہمارا یہ حشر نہ ہوتا۔ دوسرے دن ہمارے ہاں میری اس بہن کے رشتے کے لیے مہمان آ گئے۔ ابا جان نے صحن میں مرغی ذبح کی، میں اور بہن دیکھ رہی تھی۔ میری بہن نے مجھ سے پوچھا، باجی اس چھری سے انسان کی گردن کٹ سکتی ہے؟ میں نے جواب دیا، کیوں نہیں کر سکتی، 1 فٹ لمبی چھری ہے، یہ تو بیل کی بھی گردن کاٹ دے۔ یہ بات مذاق کے رنگ میں ہوئی تھی، مگر میں نے دیکھا کہ اس پر عجیب طرح کی خاموشی طاری ہو گئی اور وہ مرغی کے خون کو دیکھ رہی تھی۔ پھر وہ چپ ہی رہی۔ اس کا رشتہ طے ہو گیا، بڑا اچھا گھرانہ تھا، اب تو معاملہ ہی چوپٹ ہو گیا تھا۔ رشتے طے کر کے مہمان اگلے روز چلے گئے تو بہن نے مجھے کہا، اس نے دھمکی دی تھی کہ یہاں تمہارا رشتہ ہوگا، وہاں کہہ دوں گا کہ اس لڑکی کے میرے ساتھ تعلقات ہیں، اس نے تمہیں بھی اجاڑا ہے، مجھے بھی اجاڑے گا۔ پھر وہ چپ ہو گئی۔ وہ 3 دن چپ رہی۔ میں نے اسے ہر وقت گہری سوچ میں گم دیکھا۔ ایک شام میں نے اسے باورچی خانے میں دیکھا، وہی چھری ہاتھ میں لیے کچھ سوچ رہی تھی۔ میں باورچی خانے میں داخل ہوئی تو اس نے چونک کر چھری رکھ دی، پھر معلوم نہیں وہ کس وقت باہر نکلی، بہت دیر تک نہ آئی۔ امی نے دیکھا کہ اس کا برقع کمرے میں پڑا ہے، وہ برقعے کے بغیر نکل گئی تھی، پھر واپس نہیں آئی۔ میں چھری پر چونک پڑا تھا۔ میرے
میرے ذہن میں ایک چکر چل پڑا۔ وہ غصے میں پاگل ہو جاتی تھی، دلیر تھی۔ اس نے پوچھا تھا کہ اس چھری سے انسان کی گردن کٹ سکتی ہے۔ مقتول کی بلیک میلنگ اور دھمکیاں، میری چھٹی حس بیدار ہو گئی۔ میں نے بڑی بہن سے پوچھا، وہ چھری کہاں ہے؟ جاؤ دیکھو ذرا، اگر مل جائے تو مجھے دکھاؤ۔ وہ چلی گئی اور خاصی دیر سے آئی۔ کہنے لگی، امی کہتی ہیں کہ وہ چھری کئی روز سے نہیں مل رہی، اب چاقو استعمال کرتے ہیں۔ مجھے کچھ ایسے ہی جواب کی توقع تھی۔ اتنی سی بات سن کر میں نے کچھ بھی نہیں سوچا۔ میں نے لڑکی کے باپ کو بلایا اور اسے کہا کہ آپ سب میرے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے تھانے چلیں۔ وہ میرے ساتھ چل پڑے۔ میں انہیں تانگے میں تھانے لے گیا۔ میں نے وہ چھری جو لاش کے قریب پڑی تھی انہیں دکھائی اور پوچھا کہ وہ اسے پہچانتے ہیں۔ لڑکی کی ماں نے چھری کو بڑے غور سے دیکھا اور کہا، یہ تو ہماری ہی لگتی ہے، یہ اس روز سے غائب ہے جس روز سے میری بچی لاپتہ ہوئی ہے۔ میں نے دوسری چیزیں بھی جو برآمد ہوئی تھیں درازوں سے نکال کر میز پر رکھ دی۔ ان میں ایک دوپٹہ تھا جس پر خون کے داغ دھبے تھے، سینڈل کا ایک پاؤں تھا اور چوڑیوں کے ٹکڑے تھے۔ یہ چیزیں دیکھتے ہی لڑکی کی بڑی بہن چیخ کر بولی، ہائے میرے اللہ، یہ تو میری گڈی کا سینڈل ہے، دوپٹہ بھی اسی کا ہے، چوڑیاں بھی اسی کی ہیں۔ ماں پر تو سکتہ طاری ہو گیا۔ دوپٹے پر خون تھا، ساتھ چھری تھی۔ ماں اور بہن گش پہ گش نہ کھائیں تو کیوں نہ کھائیں، وہ جان گئی تھیں کہ ان کی بچی قتل ہو گئی ہے، انہیں سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ باپ دل گردے والا آدمی تھا، مجھے باہر لے گیا اور بڑے تحمل سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ میں نے اسے بتایا کہ ابھی کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا، یہ کہنا بھی صحیح نہیں کہ لڑکی قتل ہو گئی ہے، دعا اور انتظار کریں۔ انہیں جھوٹی تسلیاں دے کر میں نے گھر بھیج دیا اور کہا کہ دعا کریں۔ بعد میں پتہ چلا تھا کہ ان کے ہاں بچی کی سلامتی کے لیے 3 دن قرآن خوانی ہوتی رہی تھی۔ میرے لیے یہ معمہ تھا کہ کیا لڑکی نے قتل کیا ہے یا وہ قتل ہوئی ہے۔ ایک قیاس یہ آتا تھا کہ مقتول نے لڑکی کو اغوا کرایا اور اپنے ساتھیوں کے ہاتھوں قتل ہو گیا، یہ ساتھی لڑکی کو لے اڑے، مگر لڑکی گھر سے چھری لے کر کیوں گئی تھی؟ ادھر میرے مخبر وغیرہ 2 سکھوں کو ڈھونڈ رہے تھے۔ میں نے انہیں نئی لائن دی اور بتایا کہ اب دیہات میں کوئی شہری لڑکی ڈھونڈو۔ کھرے صاف تھے، لڑکی کو زبردستی لے جایا گیا تھا، کھرے دیہات کی طرف گئے تھے۔ یہ کام میرے مخبروں کے لیے مشکل نہیں تھا۔ میں نے کھوجی کو پھر بلایا اور اسے کھروں کے نشان دکھا کر کہا کہ وہ ذہن پر زور دے کر ان آدمیوں کے کھروں کو پہچانے۔ جیسا کہ میں نے بتایا ہے کہ وہ تجربہ کار بوڑھا کھوجی تھا۔ اس نے کہا کہ آپ اس روز مجھے واپس لے آئے تھے، ان میں ایک کھرے کے متعلق مجھے کچھ شک ہے۔ جس طرف یہ کھرے جا رہے تھے ادھر ایک پرانا وارداتیہ رہتا ہے، آپ اسے جانتے ہوں گے، اسے بلا وارداتیہ کہتے ہیں۔ مجھے شک ہے کہ ان میں سے ایک کھرا اس کا ہے۔ آپ کے یہاں آنے سے پہلے بھی میں یہ کھرا دیکھ چکا ہوں، شاید 3 سال گزرے دیکھا تھا۔ رگھوناتھ کو میری اس نئی قیاس آرائی سے اتفاق نہیں تھا۔ کہنے لگا کہ ملک صاحب، آپ کا دماغ اچھا بلا ہے، ذرا سوچئے، کیا ایک پردہ نشین کنواری لڑکی رات کے وقت چھری سے ایک گنڈے کو بلا قتل کر سکتی ہے؟ میرے منہ سے بے اختیار یہ الفاظ نکلے، رگھوناتھ، جن بہنوں کے بھائی نہیں ہوتے وہ سب کچھ کر سکتی ہیں، وہ ہتھیار ڈال بھی دیتی ہیں اور ہتھیار اٹھا کر ہم جیسوں کے پیٹ بھی پھاڑ سکتی ہیں۔ میں نے بلا وارداتیہ ابھی نہیں دیکھا تھا۔ تھانے میں اس کا فوٹو اور ریکارڈ موجود تھا، 3 بار کا سزا یافتہ تھا، اس کا پیشہ رہزنی تھا اور دکانیں بھی توڑتا تھا۔ میں نے کسی کہانی میں آپ کو نامی گرامی ڈاکوؤں کے متعلق بتایا تھا جنہیں پکڑنے کے لیے فوج بھی استعمال کی جاتی تھی۔ بلا اس کلاس کا ڈاکو نہیں تھا، وہ درمیانے درجے کا جرائم پیشہ تھا۔ ایسے لوگوں کو وارداتیہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس درجے کے جرائم پیشہ بردہ فروشی بھی کیا کرتے تھے۔ یہ اکثر دیہاتی علاقوں میں رہا کرتے تھے۔ وہ جس گاؤں میں رہتے تھے اس کی عزت کا پورا خیال رکھتے تھے، گاؤں میں کوئی بدماشی نہیں کرتے تھے۔ جس گاؤں میں کوئی ایسا جرائم پیشہ رہتا تھا جسے دوسرے جرائم پیشہ جانتے ہوں تو وہ اخلاقاً اس گاؤں میں کوئی واردات نہیں کرتے تھے۔ اس گاؤں کے باشندے محفوظ رہتے تھے اور وہ اس کے جواب میں اپنے گاؤں کے وارداتیوں کو تحفظ دیتے تھے۔ وہ چوری کا مال یا کوئی مغویہ عورت گاؤں میں لاتے تو گاؤں کا کوئی فرد اس کا سراغ نہیں دیتا تھا۔ لوگوں کے اس رویے سے پولیس کے لیے مشکل پیدا ہو جاتی تھی۔ مخبروں کو میں نے بلے وارداتیے کا گاؤں بتایا تو دوسرے ہی دن مجھے اطلاع مل گئی کہ بلا ایک عورت لایا ہے جو ابھی اس نے آگے نہیں چلائی اور وہ خود بھی گاؤں میں ہے۔ مجھے بالکل یقین نہیں تھا کہ یہ وہی لڑکی ہوگی جو لاپتہ ہو گئی ہے۔ مقتول کو اسی لڑکی نے یا بلے نے قتل کیا
کیا ہے۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ میرا معمہ بلّہ ہی حل کرے گا۔ میں نے 8 کانسٹیبل تیار کر لیے، انہیں گاؤں کو گھیرے میں لینے کی مشق کرائی، رگھوناتھ کو اس کی ڈیوٹی سمجھائی۔ کانسٹیبلوں کو جو رائفلیں دیں وہ 303 نہیں تھیں، یہ 410 بور کی بک شاٹ رائفلیں تھیں، جن کے کارتوس میں چھوٹے چھوٹے شرے ہوتے ہیں۔ یہ ہجوم کو منتشر کرنے کے لیے فائر کی جاتی ہیں جب بھاگتے آدمی کو پکڑنے کے لیے۔ یہ شرے صرف زخمی کرتے ہیں۔ میں نے کانسٹیبلوں کو حکم دیا کہ گاؤں سے نکل کر کوئی بھاگے تو گولی چلا دو، لیکن ٹانگوں پر۔ میں کسی آدمی کو شدید زخمی یا ہلاک نہیں کرنا چاہتا تھا۔ گاؤں 6 میل دور تھا۔ شام کے بعد ہم روانہ ہوئے۔ میرے پاس ریوالور تھا، ہماری رہنمائی کے لیے مخبر ساتھ تھا۔ 1.5 گھنٹے بعد ہم گاؤں میں داخل ہوئے۔ دن بھر کے تھکے ہوئے دیہاتی سو گئے تھے۔ رگھوناتھ نے کانسٹیبلوں سے گاؤں کی ناکہ بندی کر لی۔ میں نے اپنے ساتھ صرف 1 کانسٹیبل رکھا۔ ہیڈ کانسٹیبل کو میں نے بلے کے مکان کے پچھواڑے بھیج دیا تاکہ بلہ چھت سے اس طرف کود نہ جائے۔ مخبر نے مجھے اس کا گھر دکھایا۔ میں نے دروازے پر دستک دی۔ مجھے 3 بار دستک دینی پڑی۔ اندر سے آواز آئی، کون ہے وہ؟ میں نے دوستانہ لہجے میں کہا، اگر کھولو نا یار، یہ بھی کوئی سونے کا وقت ہے۔ دروازہ کھلا، ایک آدمی باہر آیا۔ میں نے اس کے چہرے پر ٹارچ کی روشنی ڈالی۔ مخبر نے کہا، یہی ہے۔ مخبر فوراً پیچھے ہٹ گیا تاکہ بلہ اسے پہچان نہ سکے۔ اوہو، بلے نے عام سے لہجے میں کہا۔ دروغہ صاحب، فرمائیے حضور۔ بلے، میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، میں لڑکی کو لینے آیا ہوں۔ کون سی لڑکی حضور؟ تمہارے پاس کتنی لڑکیاں ہیں؟ میں نے کہا، ایک ہی ہوگی، اسے میرے حوالے کر دو۔ ایک بھی نہیں سرکار۔ دیکھو بلے، میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اس کا سر ہلایا اور کہا، میں لڑکی کو لینے آیا ہوں۔ بہتر یہ ہوگا کہ میرے ساتھ صرف لڑکی جائے، اس کے ساتھ تمہاری لاش نہ جائے۔ میرے پاس ریوالور ہے، گاؤں پولیس کے گھیرے میں ہے، میری اتنی پاور ہے کہ تمہیں یہاں کھڑے کھڑے گولی مار دوں اور تمہارے گھر سے لڑکی برآمد کر کے لے جاؤں۔ میں نے پہلی بار اسے دیکھا تھا۔ کم و بیش 40 سال کی عمر کا باروب چہرے والا آدمی تھا۔ اگر اس کا تعارف کروائے بغیر اسے میرے سامنے لایا جاتا تو میں ذرا مشکل ہی سے یہ رائے دیتا کہ یہ شخص جرائم پیشہ ہے۔ وہ سوچ میں پڑ گیا۔ میں نے کہا، سوچو مت، لڑکی دے دو۔ اس کے ہونٹوں پر ایسی مسکراہٹ آ گئی جس میں کوئی ڈر اور گھبراہٹ نہیں بلکہ طنز سی تھی۔ اس نے مسکراہٹ سے مجھے چیلنج کیا تھا۔ دھیمی سی آواز میں بولا، آپ نے فرمایا تھا کہ لڑکی کے ساتھ تمہاری لاش نہ جائے، لیکن عالی جا، لڑکی کے ساتھ میری لاش ہی جائے گی۔ میں نے اسے ڈرانے کے لیے اپنے بیڈ سے بندھے ہوئے ریوالور پر ہاتھ رکھا تو اس نے بڑے تحمل سے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ پر رکھ دیا۔ میرے دوسرے ہاتھ میں جلتی ہوئی ٹارچ تھی۔ بلے نے بجلی کی تیزی سے اپنا دوسرا ہاتھ کرتے کے اندر ڈال کر 1.5 فٹ لمبا خنجر نکال لیا۔ اس نے اسی طرح مسکراتے ہوئے کہا، گولی کھا کر ایک وار تو ضرور کروں گا، لڑکی کے ساتھ 2 لاشیں جائیں گی۔ میرے کانسٹیبل نے رائفل کی نالی اس کے پیٹ پر رکھ دی اور کہا، ہتھیار پھینک دو۔ میں نے کانسٹیبل کو پیچھے کر دیا اور بلے کو دوستانہ لہجے میں کہا، تم پاگل ہو جو پولیس کا مقابلہ کرنا چاہتے ہو؟ یہ سپاہی مسلمان ہے؟ اس نے پوچھا۔ میں نے بتایا، ہاں یہ مسلمان ہے۔ تو بلے نے کہا، سنو دروغہ جی، نہ آپ پستول چلائیں گے نہ میرا خنجر چلے گا۔ آپ بھی مسلمان ہیں، میں بھی مسلمان ہوں اور لڑکی بھی مسلمان ہے، وہ اندر ہے۔ اگر سچے مسلمان ہو تو میری ایک بات سن لو، اگر بات آپ کے دل کو لگی تو دونوں کی مشکل آسان ہو جائے گی، ورنہ لڑکی کے ساتھ 2 نہیں تو 1 لاش ضرور جائے گی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اس کی بات سن لی جائے۔ مجھے اپنے اوپر یہ اعتماد تھا کہ اگر لڑکی اس گھر میں ہے تو اسے تو میں لے ہی جاؤں گا، اس آدمی کو بولنے کا موقع دے دوں۔ مجھے یہ توقع تھی کہ وہ اپنے آپ کو بے قصور ثابت کر لے گا اور کہے گا کہ لڑکی کو اس نے اغوا نہیں کیا بلکہ لڑکی خود اس کے ساتھ آئی ہے۔ اس کے علاوہ مجھے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ یہ وہی لڑکی ہے جس کی تلاش میں آیا ہوں، یہ کوئی اور بھی ہو سکتی تھی۔ بلہ مجھے اندر لے گیا، لالٹین جلائی اور ایک کمرے میں بٹھا دیا۔ کانسٹیبل کو میں نے صحن میں کھڑا کر دیا۔ بلے نے جب اپنی بات کہی تو میرا ذہن 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ میں یہ بھی سوچوں، کیا یہ شخص مجھے بدھو سمجھ کر دھوکہ دینے کا نیا طریقہ اختیار کر رہا ہے؟ لیکن میرے ذہن میں یہ خیال بھی آ جاتا تھا کہ میں خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوں۔ یہ وارداتیہ جو کچھ کہہ رہا ہے وہ اس کے دل کی آواز ہے۔ اس نے بات شروع کی ہی تھی کہ میں نے اسے
ٹوک کر کہا، پہلے مجھے لڑکی دکھا دو، ہو سکتا ہے یہ وہ لڑکی ہی نہ ہو جسے میں ڈھونڈ رہا ہوں۔ یہ وہی ہے داروغہ جی، اس نے کہا، جس نے کوٹھی میں ایک شہری بدماش کو قتل کیا ہے۔ اس نے نام بتایا تو مجھے یقین ہو گیا۔ ملک صاحب، اس نے داروغہ سے مجھے ملک بنا دیا اور ٹھنڈی سانس بھر کر بولا، وارداتیوں کا ریکارڈ آپ کے پاس ہوتا ہے اور تھانے داروں کا ریکارڈ وارداتیوں کے پاس ہوتا ہے۔ کسی داروغے کا نام لو، میں بتا دوں گا کہ وہ کتنی قیمت کا داروغہ ہے۔ آپ کے متعلق پتا چلا ہے کہ سرکار پکے مسلمان ہیں۔ سچی بات ہے، میں نے نہیں مانا۔ مسلمان داروغہ صرف داروغہ ہوتا ہے، مسلمان نہیں ہوتا۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جناب اپنی قیمت وصول کریں گے یا جناب کو اپنا ایمان عزیز ہے؟ میں نے اس پر واضح کر دیا کہ مجھے کیا عزیز ہے اور میں کیا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا، اللہ آپ کا ایمان اور پکا کرے۔ اب میرا فیصلہ سن لیں، لڑکی آپ کے ساتھ تھانے نہیں جائے گی، عدالت میں نہیں جائے گی۔ اگر آپ اپنا زور استعمال کریں گے تو آپ کو لڑکی کی لاش ملے گی، شاید میری لاش بھی۔ ذرا اس پر غور کرو ملک صاحب، میں نے اتنا قیمتی مال اتنے دنوں سے اندر کیوں رکھا ہوا ہے؟ کیا میں اتنا اناڑی ہوں کہ شہر میں قتل کی تفتیش ہو رہی ہے، فوجی کھرے اٹھا رہے ہیں اور میں اتنے قیمتی قاتل کو گھر میں رکھے ہوئے ہوں؟ میں اناڑی نہیں ہوں ملک صاحب، 41 برس عمر ہو گئی ہے، 26 برس سے وارداتیں کر رہا ہوں، 11 سال 2.5 مہینے قید بمشقت کاٹ چکا ہوں۔ پولیس اور جیل خانے کی حوالاتوں میں جو وقت گزارا ہے وہ 5 سال سے کم نہیں ہوگا۔ پھر خود ہی سوچو ملک صاحب، میں نے مال آگے کیوں نہیں چلایا؟ خدا کے لیے بلے، میں نے جھنجھلا کر کہا، مطلب کی بات پر آؤ اور بات ذرا جلدی ختم کرو۔ مانتا ہوں تم استاد ہو، لیکن اناڑی میں بھی نہیں ہوں۔ تو سنو داروغہ جی، اس نے کہا، یہ لڑکی جوان، خوبصورت اور کمواری ہے، ہیرا ہے جسے میں کسی بھی نواب، راجے یا مہاراجے کے پاس لے جاتا تو روپوں کی تھیلیاں لے آتا۔ اگر منڈی میں لے جاتا تو منہ مانگے دام ملتے، لیکن لڑکی کو بلا کر پوچھ لو، درمیان میں قرآن رکھ دو۔ میں نے اس لڑکی کو عورت ذات سمجھا ہی نہیں۔ اس کے جسم کو وہی ہاتھ لگایا تھا جب میں اسے اٹھا کر زبردستی گاؤں میں لایا تھا۔ اس روز سے سوچ رہا ہوں کہ اس لڑکی کا کیا کروں، کچھ سمجھ نہیں آتی تھی۔ اللہ سبب بناتا ہے، آپ کو اللہ نے میرے پاس بھیج دیا ہے۔ اب دیکھتا ہوں کہ میری منشا پوری ہوتی ہے یا نہیں۔ قصہ یوں ہوا کہ وقوعہ کی رات میں اپنے ایک دوست کے ساتھ شہر سے آ رہا تھا۔ اس کوٹھی کے سامنے سے گزرے تو اندر سے کسی کی آواز آئی، ہائے مار ڈالا، کوئی پکڑنا اسے۔ مجھے معلوم تھا کہ یہ کوٹھی نئی بنی ہے اور ابھی خالی ہے۔ میرا کسب جانتے ہیں کیا ہے، کوٹھیوں پر نظر رکھتا ہوں۔ آواز سن کر ہم دونوں پھاٹک کے اندر چلے گئے۔ ایک عورت کمرے سے بھاگتی ہوئی برآمدے میں آئی۔ اندھیرا تھا مگر مرد عورت پہچانے جاتے تھے۔ عورت ہمیں دیکھ کر برآمدے میں ہی بت بن گئی۔ فوراً بعد کمرے سے ایک آدمی دروازے میں آیا، اس کے منہ سے بڑی ڈراؤنی سی آواز نکلی اور وہ دروازے میں گر پڑا۔ میرے دوست نے لڑکی کو پکڑ لیا اور میں نے ماچس جلا کر اس آدمی کو دیکھا۔ خون تھا کہ ندی کی طرح بہہ رہا تھا۔ لڑکی تو جیسے کھڑے کھڑے مر گئی تھی، پتھر کے بت کی طرح کھڑی تھی۔ اس کے دوپٹے اور شلوار پر خون کے چھینٹے تھے۔ اس سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، وہ نہیں بولی۔ ذرا تسلی دلاسا دیا تو اس کے منہ سے آہستہ سے نکلا، تم مجھے پولیس کے حوالے کرو گے؟ پولیس مجھے پھانسی دے گی۔ میں نے پوچھا کہ اس آدمی کو کس نے مارا ہے؟ اس نے کہا، میں نے اسے چھری سے مارا ہے۔ میں نے ماچس جلا کر دیکھ لیا تھا کہ لڑکی جوان اور خوبصورت ہے اور اس کے ہوش اڑے ہوئے ہیں۔ قتل تو جابر مرد بھی ہضم نہیں کر سکتے۔ میں نے اس سے یہ نہیں پوچھا کہ اس نے اسے کیوں قتل کیا ہے، میں نے صرف یہ پوچھا کہ تم اس کوٹھی میں رہتی ہو؟ اس نے کہا، نہیں، میں شہر میں رہتی ہوں۔ اس کی دکھتی رگ پکڑ کر میں نے کہا، یہاں کھڑی مت رہو ورنہ پولیس پکڑ کر لے جائے گی، آؤ ہمارے ساتھ، ہم تمہیں شہر کے باہر گھر پہنچا دیں گے۔ وہ سخت خوف زدہ تھی۔ میں جانتا تھا کہ قتل کر کے قاتل کی اندر سے کیا حالت ہو جاتی ہے۔ یہ تو نوجوان لڑکی تھی۔ وہ خاموشی سے ہمارے ساتھ چل پڑی۔ میں نے اس کی قیمت کا اندازہ کر لیا تھا۔ وہ اس امید پر ہمارے ساتھ ہو گئی تھی کہ ہم اسے باہر سے اور اندھیرے میں گھر پہنچا دیں گے۔ وہ ہم دونوں کے درمیان چلتی رہی۔ ہم نے اس سے کوئی بات نہیں پوچھی اور نہ اس نے کوئی بات کی۔ ہم اسے شہر سے دور ویران علاقے میں لے گئے۔ ایک جگہ وہ اچانک رک گئی اور بولی، تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ میرا گھر ادھر تو نہیں۔ میں نے اسے کہا کہ گھبراؤ نہیں، ہم تمہیں پولیس سے بچانے کی ترکیب کر رہے ہیں۔ مگر اس کا دماغ ٹھکانے آ گیا تھا اور اسے شک ہو گیا تھا کہ ہم اسے کہیں اور لے جا رہے ہیں۔
اس نے ہمارے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ میں نے اسے بہت فریب دیے لیکن وہ نہ مانی۔ میں نے اس کا بازو پکڑ کر کھینچا تو وہ بیٹھ گئی۔ مجھے زبردستی کرنی پڑی۔ اسے اٹھانے لگا تو وہ جھاڑی پر لیٹ گئی۔ ہم دونوں نے اسے کھڑا کیا اور گھسیٹنے اور دھکیلنے لگے۔ اس نے رونا اور چیخنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دور لے جا کر میں نے اسے کندھے پر ڈال لیا۔ میں ایسا قیمتی دانہ بھلا کیسے چھوڑ سکتا تھا؟ میں اسے یہاں لے آیا۔ وہ چیختی چلاتی تھی، ایک بار بے ہوش بھی ہو گئی۔ بڑی ہی مشکل سے میں نے اسے سنبھالا۔ آخر اس نے کہا، میں نے اپنی اور اپنی بہن کی عزت بچانے کے لیے ایک آدمی کو قتل کیا ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ میں اپنا آپ تمہارے حوالے کر دوں گی؟ میں مسلمان باپ کی بیٹی ہوں۔ اس نے یہ بات ایسے لہجے میں کہی کہ مجھ پر جیسے کسی نے پانی کا مشکیزہ خالی کر دیا ہو۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے پوری بات سناؤ اور اس نے پوری بات سنا دی۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی سٹوری۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر سبسکرائب نہیں کیا تو۔